الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل حق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ رمضان المقدس
اس سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب 2 ہجری کے اندر یہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو پھر ان روزوں کو جو محرم الحرام کے تھے ان کو نفلی قرار دے دیا گیا، اور رمضان شریف کے روزوں کو اللہ کی جانب سے اس امت پر فرض کر دیا گیا۔ رمضان المقدس، ماہ رمضان، شہر رمضان، اس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے پاس السنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقولوا رمضان، تم رمضان کے مہینے کو رمضان نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ رَمضَانَ اسم من اسماء اللہ، فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کہیں؟ سرکار نے فرمایا وَلَٰكِن قُولُوا، لیکن تم یہ کہو، کیا؟ شہر رمضان، اللہ کا مہینہ، یعنی رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا رمضان نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ شہر رمضان، رمضان شریف کا مہینہ۔ اور پھر اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیث پاک مرقات شریف کے اندر ذکر کی اور صاحب مشکات نے بھی ذکر کی۔ اس کے بعد یہی مضمون ملتا جلتا یہ ابن خزیمہ میں بھی ہے، مسند ابن خزیمہ، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا خطبہ تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا لوگو ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ یعنی شعبان کا آخری دن تھا، رمضان کی آمد تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا قدر والا مہینہ آنے والا ہے۔ فرمایا شہر مبارک، وہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔
اور سرکار فرمانے لگے جعل اللہ صیامہ فریدا وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا کہ اس مہینے کے دن کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اور رات کے اندر قیام کرنا یہ بھی عبادت میں ایک اضافہ ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، ان جو تطوع لفظ بولا نا سرکار نے، لفظ تطوع یہ نوافل پر بھی بولا جاتا ہے، اور نوافل جو لفظ ہے یہ زائد عبادت پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ ہمارے عرف میں جو نوافل ہیں وہ، تو یہ تطوع جو لفظ ہے تطوع یہ سب پر بولا جاتا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تطوعا لفظ سے وہ تراویح کی نماز کو نفل سمجھنا شروع ہو جائے، فرمایا نہیں، بلکہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ تطوعا سنت مؤکدۃ مؤکدۃ، کہ یہ ایسی سنت ہے جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کیا، کمن اد فریدۃ فی ما سواہ، فرمایا کہ جس بندے نے اس مہینے کے علاوہ ایک فرض ادا کیا، اس کا ایک فرض تھا، لیکن جس بندے نے ایک فرض ادا کیا لیکن تھا ماہ مقدس ماہ رمضان شریف میں، تو سرکار نے فرمایا اس کو کتنا فائدہ ہوگا، فرمایا کانا کمن ادى 70 فریضہ، فرمایا وہ تو بندہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں ایک فرض پڑتا ہے اس کو 70 فرائض جتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اس میں جو ہے وہ ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار فرمان لگے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا لوگوں جو بندہ صبر کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، فرمایا الجنہ، اس کا ثواب جنت ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار بڑے سخی تھے، لیکن سرکار کی سخاوت ماہ رمضان شریف میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو سرکار فرمانے لگے یہ مہینہ جو ہے یہ جود کا ہے، یہ احسان کا ہے، یہ سخاوت کا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یزاد فیہ الرزق، یزاد فیہ الرزق المؤمن، فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ملا علی قاری فرمانے لگے کہ یہ رزق کا بڑھ جانا، فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کے اندر اس کے رزق کا بڑھ جانا، اس میں اضافہ ہونا، اس میں برکت کا ہو جانا، فرماتے ہیں یہ تو ظاہر ہے، یہ سامنے نظر آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ رزق حصی طور پر بھی بڑھ جاتا ہے اور مانوی طور پر بھی
بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہا صائما، اب رزق بڑھ گیا ہے، اب مومن کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من فطر فیہ صائما، فرمایا جس نے اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس بندے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی مومن کا روزہ افطار کرانا اس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ ایک جز کا ذکر ہے لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ گردن آگ سے بچ جائے، جسم آگ میں ہو۔ تو سرکار نے جز بول کر کل مراد لیا، فرمایا کہ یہ بندہ جو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ بے شمار احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ثواب رحمت الہی ہے۔ ایک ہے مادی اشیاء، ہم مادی اشیاء میں جب تقسیم کرتے ہیں، ایک زمین ہے، ایک پلاٹ ہے، وہ میرا ہے، مجھ سے آگے میری اولاد میں جب تقسیم ہوگا وہ کمی ہو جائے گی، جب ان کی اولاد میں تقسیم ہوگا تو وہ مزید کمی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ثواب ہے اور ایصال ثواب ہے یہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کان لہ مثل اجرہ، فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے یہ بھی روزہ دار، یہ نہیں کہ خود نہ رکھے اور دوسرے کا افطار کراتا پھرے، یعنی ہے یہ بھی روزہ دار، لیکن ساتھ میں اس نے ایک بندے کا، 2 کا، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 10 کا، جتنی اس کی وسعت تھی اتنے لوگوں کا اس نے افطار کرایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ مثل اجرہ، فرمایا جتنا اجر اس روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا اجر افطار کرانے والے کو ملے گا۔ اب جتنے بندوں کا وہ روزہ افطار کرائے گا اتنا اجر اس کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کی رحمت کہ ثواب ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، جتنوں کو اس نے روزہ افطار کرایا ہے ان سب کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اور اس کو افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے جتنا ان روزہ رکھنے والوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ من خیر این ینتقص من اجرہ شیئا، سرکار نے فرمایا کہ اس کے اجر میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جو روزہ رکھنے والا ہے نا، ایک ہے افطار کرانے والا، یہ ثواب تو اس کو مل رہا ہے نا۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں کہ جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جائے، فرمایا یہ بات نہیں، جتنا اس کو ثواب ملا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ملا ہے، نہ اس کے ثواب میں کمی ہوئی ہے نہ اس کے ثواب میں کمی ہوئی ہے۔ ہاں زیادتی اس میں ہو گئی ہے کہ ایک تو اس نے خود اپنا روزہ رکھا تھا اور پھر آگے مزید لوگوں کا اس نے روزہ افطار کرایا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ان سب کا ثواب بھی اس روزہ افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ اب ایک تو ہے آج کی رزق کی وسعت، ایک تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ دور جو دنیا سے دور تھے، دنیا کو پاس نہیں پھٹکنے دیتے تھے، وہ دنیا سے دور رہتے تھے۔
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ لیسا کلنا ناجدو ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ قوت نہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا لیں، ہم اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا لیں۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تین دن ہمارے گھر کبھی چولہا نہ جلا تھا، اور ایک حدیث میں تو 30 دن کے لفظ بھی موجود ہیں۔ تو سرکار کے گھر کا یہ عالم تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا لیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، فرمایا یہ ثواب ضروری نہیں کہ تم کسی کو پیٹ بھر کے کھلاؤ تو پھر ہی ملے۔ فرمایا من فطر صائما علی مذقۃ لبن، سرکار نے فرمایا اگر کسی کے پاس دودھ نہیں یا ہے تو تھوڑا ہے، سرکار نے فرمایا اس نے پانی دودھ میں ڈالا، اب وہ ہم پنجابی میں سے کہتے ہیں کچی لسی، وہ کچی لسی دودھ میں پانی ملا کر اس نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، اور فرمایا او تامراتن، یا کسی کو کھجور ایک دے دی، یہ نہیں کہ تم پیٹ بھر کے کھلاؤ، فرمایا کسی کو دودھ اور پانی ملا کے دے دیا یا کھجور دے دی، او شربتن من مائن، یا سرکار نے فرمایا کسی کو پانی ہی پلا دیا، چند گھونٹ پانی کے پلا دیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے یہ بندہ اس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، یہ بندہ جو ہے جس نے کسی کو اتنا ہی صرف دیا، یعنی چند کھجوریں دے دی یا پانی دے دیا یا دودھ اور پانی جسے کچی لسی کہتے ہیں وہ دے دی، تو سرکار نے فرمایا وہ اس کا اتنا افطار کرانا بھی کانا لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا فرمایا من اشبع صائما، کسی کے پاس اتنی قوت تھی، اتنا اس کے پاس رزق تھا کہ اس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، تو سرکار فرماتے ہیں سقی اللہ من حوضی شربتا، فرمایا قیامت کے دن اللہ میرے حوض کوثر سے اسے پانی کے جام پلا دے گا۔ جس نے کسی روزہ دار کا پیٹ بھر دیا وہ قیامت کے دن جب سارے لوگ پیاس میں ہوں گے تو سرکار فرماتے ہیں وہ پیاس میں نہیں ہوگا، اللہ میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا، فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، سرکار نے فرمایا وہ پانی جب پی لے گا جنت میں جانے تک پھر اسے پیاس نہ لگے گی۔ سرکار کا حوض کوثر پینے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، فرمایا لوگو یہ مہینہ اس کی ابتدا جو ہے یہ رحمت ہے، اس کا درمیان جو ہے یہ بخشش ہے، اور اس کا آخر جو ہے یہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائے، لیکن ایک اور بھی سبب ہو سکتا ہے، کوئی ملازم ہے، کسی کا کوئی نوکر ہے تو اس کا وہ کام کرتا ہے، تو رمضان شریف آ گیا، اس نے
اپنے ملازم سے کام کم لیا کہ میرا یہ ملازم یہ روزہ رکھ لے، اگر کام زیادہ لوں گا تو ہو سکتا ہے یہ روزہ چھوڑ دے۔ تو سرکار نے فرمایا من خففا یا خففا بھی من خففا عن ملوکہ، جس نے اپنے غلام کے کام میں تخفیف اور کمی کی تو سرکار فرماتے ہیں اس کی وجہ سے غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کو بخش دے گا، اس مالک کو بخش دے گا۔ حالانکہ بہت سارے غلام ایسے گزرے ہیں ماضی میں، بہت ساری لونڈیاں گزری ہیں ماضی میں کہ جب دن کو انہوں نے اپنے مالک کی خدمت کی، رات کو اللہ کی عبادت کی، تو جب مالک نے رات کو ان کو روتے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے دیکھا، بلکہ ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ کے اندر لکھا کہ ایک لونڈیا تھی، وہ دن کو مالک کی خدمت کرتی اور رات کو عبادت کرتی، تو مالک نے ایک دن دیکھا کہ وہ اس کی لونڈی جو ہے وہ مصلے پر بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے یا اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس سبب سے مجھے بخش دے۔ تو مالک نے جب اس لونڈی کو دیکھا اور اس کی یہ گفتگو سنی تو کہا کہ تو ایسے نہ کہہ، بلکہ یہ کہہ کہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس کے سبب مجھے بخش دے۔ اس لونڈی نے کہا نہیں، میرے مالک کو مجھ سے محبت ہے۔ مالک نے کہا کیا سبب ہے؟ اس لونڈی نے کہا کہ سبب یہ ہے تو بھی اس کا بندہ ہے، میں بھی اس کی بندی ہوں، تو سویا ہے اس نے مجھے مصلے پر کھڑا کر دیا، یہ اس کی محبت تھی میرے ساتھ۔ تو سویا ہے، تو نیند پوری کر رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑی ہوں، اگر محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہ ہونے دیتا۔ اس نے کہا مجھ سے مالک کو محبت ہے، اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی آج میں کسی گرجے گھر کے اندر کھڑی ہوتی، آج کسی کنیسے کے اندر کھڑی ہوتی، آج کسی بت گدا کے اندر کھڑی ہوتی۔ میرے مالک کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ جب مالک نے یہ بات سنی کہ یہ لونڈی تو اتنی حکمت بری باتیں کر رہی ہے، اس نے کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ اس پر بھی وہ لونڈی رونا شروع ہو گئی۔ مالک نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، اب تو کیوں روتی ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ پہلے تو میری لونڈی تھی، میری غلامی میں تھی، اب تو تجھے خوش ہونا چاہیے، تو آزاد ہو گئی ہے۔ اس نے کہا روتی اس لیے ہوں، دن کو تیری خدمت کرتی تھی وہ اجر تھا، رات کو اللہ کی عبادت کرتی تھی وہ اجر تھا، مجھے ایک دن میں 2 اجر ملتے تھے، اب آزاد ہو گئی ہوں، ایک اجر سے محروم ہو گئی ہوں۔ جیسے بھی لونڈیاں اور غلام گزرے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا من خففا عن ملوکہ فیہ، فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان میں اپنے غلام سے کام تھوڑا لیا رمضان کی وجہ سے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے غفر اللہ لہ، اللہ اس مالک کو بخش دے گا۔ اور سرکار فرمانے لگے آتقہ من النار، اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا یستقبلکم وتستقبلون، فرمایا ایک مہینہ آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ ثلاث مرات سرکار نے 3 بار یہ لفظ بولے، تو جب 3 بار بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وحی نازل، یا رسول اللہ وحی نازل ہوئی ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں،
قالا عدو حضرا، یا رسول اللہ کو دشمن آنے والا ہے. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آنے والا ہے، یستقبلکم، وہ تمہارا استقبال کرے گا، وتستقبلون، اور تم اس کا استقبال کرو گے. یہ کوئی دشمن ہے کہ ہمارا اس سے ٹاکرا ہونے والا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ماذا، یہ آنے والا پھر کون ہے؟ یہ جو ہمارا استقبال کرے گا ہم اس کا استقبال کریں گے، یہ آنے والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ھذا القبلہ. سرکار نے فرمایا رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، وہ تمہارا استقبال کرے گا، تم اس کا استقبال کرو گے. سرکار نے فرمایا اللہ اس کی پہلی رات میں اس قبلہ کے ماننے والوں کو بخش دیتا ہے. یعنی جب رمضان آتا ہے اس کی پہلی رات آتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی رات کے آنے کے سبب ہی اس قبلہ کے ماننے والوں کو، اور میرے آقا نے واشارہ بیدہ ہی الیہ، قبلہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو یہ خانہ کعبہ ہے اس کے ماننے والے جو ہیں، یعنی سرکار کا اشارہ تھا مسلمان قوم کی طرف. فرمایا جو مسلمان ہیں اللہ اس رمضان کی پہلی رات میں ان کو بخش دیتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا جعل رجل یحز راسہ او ویقول بخ بخ، ایک بندہ اس نے اپنا سارا لایا جیسے کوئی خوشی سے جھوم جاتا ہے، اس نے کہا واہ واہ. تو جب یہ بات کہی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یا فلاں دھاکہ بہی صدروں کا، کہ اے واہ واہ کرنے والے کیا تیرا سینہ تنگ ہے؟ یعنی بعد دفعہ کوئی چیز اچھی نہ بھی لگے تو مذاقاً بندہ ایسا کہہ دیتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کیا تیرا سینہ تنگ ہے؟ قال اللہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، لیکن ذکرت المنافقہ، لیکن مجھے منافقوں کی یاد آ گئی، کیونکہ سرکار نے فرمایا اس قبلہ کے ماننے والوں کو اللہ بخش دے گا. اب اگرچہ وہ بظاہر قبلہ کو مانتے تھے، منافق جو تھے سرکار کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، مانتے تو بظاہر تھے. تو اس صحابی نے کہا لیکن ذکرت المنافقہ، یا رسول اللہ مجھے منافقوں کی یاد آ گئی ہے. کیسے؟ قال ان المنافقین هم الکافرین هم الکافرون، فرمایا منافق تو کافر ہیں. اب قبلہ کی طرف اگرچہ منہ کرتے ہیں، نمازیں بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں، لیکن دل میں کھوٹ ہے. تو سرکار نے جب ارشاد فرمایا تو وہ قبلہ والے منافق نہیں تھے، وہ مومن تھے. وَلَيْسَ لِكَافِرٍ مِّن ذَلِكَ شَيْءٌ، اس نے کہا پھر منافقوں کا اس قبلہ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق جو ہیں وہ تو دوزخ کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1886 ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن، فرمایا قد احل رمضان، فرمایا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. سرکار نے فرمایا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. اور سرکار فرمانے لگے لو یعلم العباد ما رمضان، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان میں برکتیں کتنی ہیں، رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت
یہ تمنا کرتی لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، میری امت یہ تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان رہتا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان، یہ تنبیہ الغافلین بحدیث سید الانبیاء والمرسلین، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرمایا کہ جنت جو ہے پورا سال مزین ہوتی ہے اور پورا سال اس کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، حالانکہ جنت تو خود خوشبو والی ہے، وہ تو نور ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے، اس کی پہلی رات ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے مسیرہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو جنت کے درخت کو کے پتے اس طرح ملتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ان کے اندر تنین پیدا ہوتی ہے، سر پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا اتنی پیاری ان کی آواز ہوتی ہے، لم یسمع السامعون احسن منہ، سننے والوں نے کبھی اس سے اچھی سر سنی نہ ہوگی۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ حوریں زیر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کے عالی شان مقام پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم سے منگنی کرے، ہمارا رشتہ طلب کرے؟ تو کہا جاتا ہے فَيُزَوِّجُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَّا، رشتہ طلب کرے کہ اللہ ہمارا اس سے نکاح کر دے۔ اب دیکھو نا، ہم مرتے ہمیں یہ پتہ چلتا سرکار کا علم کتنا ہے کہ حوریں جو گفتگو کرتی ہیں سرکار نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں، وہ حوریں کہتی ہیں یا رضوان ما هذه اللیلہ، اے دروغہ جنت رضوان بتاؤ یہ رات کون سی رات ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی رات ہے، پہلی رات ہے۔ تو اب فَيُجِيبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَّةِ، وہ رضوان ان کو تلبیہ کے ساتھ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خوبصورت چہرے والی حورو، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا رضوان افتح ابواب الجنان، اے دروغہ جنت، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے۔ کس کے لیے؟ بے روزہ داروں کے لیے نہیں، للصائمین، جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے، جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی امت میں سے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یا مالک، یہ دروغہ دوزخ ہیں، یا مالک اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت محمد، کہ اے دروغہ دوزخ، دوزخ کے دروازے امت مصطفیٰ کے لیے بند کر دے۔ کس کے لیے؟ جو روزہ دار ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل زمین میں اتر جا اور شیطانوں کو باندھ دے،
پھر ان کو کیا کر؟ فرمایا کہ ان کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دے۔ اب حتی لا یفسدو علی امت حبیبی محمد سیامہم، کہ اے جبریل شیطانوں کو بند کر دے، سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دے، ان کو قید کر دے، تاکہ میرے محبوب کے امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان بند ہے، اس کو تو گہرے سمندروں میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی رمضان کی مقدس راتوں میں کھیل تماشے ہیں، وہ راتیں جو رحمت الہی حاصل کرنے کا سبب تھیں، ان میں کھیل کود ہے، ان میں تماشا ہے، ان میں بے حیائی ہے۔ میرے دوستو، ایک ہے شیطان اور ایک ہے اس کا وزیر جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اب شیطان تو بند ہے، لیکن 11 ماہ اس نے اپنے نفس کی تربیت کی جو ہمارے اندر ہے، تو جب شیطان بند ہو گیا تو وہ نفس جو نفس امارہ ہے وہ پھر اس کا وزیر کام کرنے لگا۔ ورنہ یہ اتنی مقدس گھڑیاں اور اتنے مقدس لمحات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کے خلاف دعا کی، ہم بد دعا نہیں کہتے، کیونکہ بد دعا کہنا یہ دعا کے برا ہونے پر دلیل ہے کہ دعا بری تھی، اور سرکار کی کوئی دعا بری نہیں ہوتی۔ اس لیے سرکار نے جب کچھ لوگوں کے خلاف دعا کی تو سرکار نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور پھر اس رحمت کی گھڑیوں میں وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوا نہ لے۔ فرمایا وہ کتنا بدبخت ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ 3 مرات، فرمایا ہر رات 3 بار اللہ واضح دیتا ہے۔ کوئی مالک اتنا کریم کہ غلام سویا ہو اور مالک اسے آوازیں دے رہا ہو؟ اتنا کریم کوئی مالک کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا 3 بار اللہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی حل من سائل اعطی ہے سوالہ، کہ کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں۔ ہے کوئی سائل، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی سائل کہ آئے میں اسے عطا کروں، حل من تائب اتوب علیہ، اللہ فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہر رات 3 بار یہ مالک اعلان کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ آ جاؤ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ حل من مستغفر اغفرہ، فرمایا ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ اللہ فرماتا ہے، پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الفا اتیکم من النار، فرمایا 1,00,000 بندہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ کتنی مالک کی رحمت ہے۔ اور دوزخی بھی وہ کہ سرکار نے فرمایا کہ ان پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، اور پھر فرمایا جب آخری دن ہوتا ہے رمضان شریف کا تو جتنے جب فَإِذَا كَانَ فِي آخر يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ آتَقَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِعَدَدِ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ أَوَّلِ
اول الشہر الی آخرہ، سرکار نے فرمایا جتنے پورے مہینے میں اللہ بخشتا ہے، ایک آخری رات میں اللہ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے جبریل زمین پر اتر جاؤ، ملائکہ کا جھرمٹ ہے، وَمَاهُ لِوَاءٌ اخضر، ان کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے۔ اب سبز جھنڈا جو ہے یرکزہ علی ظہر الکعبہ، اس کو کعبہ پر وہ نصب کرتے ہیں اور اس کے 600 پر ہیں، ایک پر جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک بڑا ہے۔ فرمایا کہ لا ینشرہما الا فی الارض، فرمایا لا ینشرہما الا فی لیلۃ القدر، فرمایا ان میں سے ایک پر جبریل صرف لیلۃ القدر میں کھولتا ہے۔ اور فرمایا پھر وہ مشرق سے مغرب تک چلا جاتا ہے، پھر اللہ جبریل کو یبعث جبریل الملائکہ فی ہذہ الامہ، جبریل کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے، وہ دوسرے فرشتوں کو بھیجتا کہ جاؤ اس امت کے درمیان پھیل جاؤ اور کرو کیا، فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ، کہ جو بھی بیٹھا ہے جو بھی کھڑا ہے جا کے اس سے سلام لو۔ اب وہ لیلۃ القدر کی رات ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس میں بھی حکمت بیان کی، کہنے لگے کہ سرکار لیلۃ القدر کی رات کو خاص بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن سرکار نے فرمایا مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی کی بھول میں بھی امت کا فائدہ ہے، تو سرکار نے فرمایا آخری تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو ملا علی قاری کہنے لگے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم ہر رات 21 ہو 23 ہو 25 ہو 27 ہو 29 ہو، جب تم ہر رات اس نیت سے جاگو گے کہ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے، تو ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اس نیت کے سبب سے تمہارے لیے ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دے گا۔ تو یہ حکمت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات شرح مشکات کے اندر بیان کی۔ تو یہ ماہ مقدس جو ہے اس کے اندر اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ فضائل پہلی رات کے بیان کیے اس ماہ مقدس کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی تمام برکتیں اور تمام رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ دوستو، ہمارے دعوت اسلامی ایک عظیم مذہبی جماعت ہے اور بے شمار نوجوان جو دین سے دور تھے، آج میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بھی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ ان کی نظر ہے کہ میں بھی کبھی ایک دنیا دار تھا، میں بھی کھیل تماشے میں لگا تھا، یہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول مجھے بھی ملا، تو آج اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں آپ کے سامنے سرکار کے فرامین بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ اس جماعت سے وابستہ رہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جماعت آپ کی اس مسجد میں قیام پذیر ہے، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، وہ ان کے پاس بیٹھے سنتیں سیکھے، سرکار کا مقدس فرمان سنیں، ہو سکتا ہے کسی کی دل کی دنیا بدل جائے، اور پھر میرا یہ دعوت دینا اور ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا دعوت دینا یہ ہمارے سب کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔